وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قرآن سے دوری کا انجام. قرآن مجید سے اگر ہم دور رہیں گے تو اس کا انجام دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا، برزخی زندگی یعنی خبر کی زندگی میں کیا ہوگا، اور آخرت کی زندگی میں کیا ہوگا. اور قرآن مجید سے دوری کن کن چیزوں میں ہم قرآن سے دور ہیں. تلاوت سے دوری، عمل سے دوری، اس کی تبلیغ سے دوری، اس کی تعلیم سے دوری. ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی نہیں دے رہے، تو تعلیم سے بھی قرآن سے ہم دور ہیں. قرآن مجید کی تعلیم سے دوری. تو انشاءاللہ ان سارے نکات پر آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. تو قرآن مجید سے دوری کا انجام دنیا کی زندگی میں کیا ہے، پہلے ہم اس کو جانیں گے. سب سے پہلا نقصان قرآن مجید سے دور ہونے کا. قرآن مجید سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم قرآن مجید سے آج مسلمانوں کا تعلق بس رسمی اور جذباتی رہ گیا ہے. قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق صرف رسمی اور جذباتی رہ گیا ہے. مطلب یہ ہے
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، اس لیے ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا رہنا ضروری ہے، ہماری دکان میں قرآن مجید کا رہنا ضروری ہے قرآن کی برکت کے لیے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن مجید کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، دنیا کے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں، بھڑک اٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک دشمن قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم جذبات میں آتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا، کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم قرآن مجید کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا واقعی قرآن مجید کے تقدس اور اس کا احترام جو ہونا چاہیے ہم سے ہو رہا؟ حقیقت تو یہ ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کے سالہ سال گزر جاتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے، قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے ہم جتنا زیادہ قریب ہوں گے اللہ سے اتنا ہم قریب ہوں گے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم جتنا زیادہ دور ہوں گے ہم اللہ سے اتنا دور ہو جائیں گے۔ آج ہماری دوری، ہماری ذلت و رسوائی، ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے۔ قرآن مجید سے جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کا پہلا نقصان کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری کا پہلا نقصان دنیا کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص میری ذکر سے اعراض کرے گا، دور ہوگا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن دنیا والوں کے لیے نصیحت کی کتاب ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میری ذکر سے یعنی قرآن سے اعراض کرے گا، میرے کلام سے اعراض کرے گا، میری کتاب سے اعراض کرے گا، دور ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں، زندگی کو تنگ بنا دیں۔ زندگی کی تنگی یہی نہیں ہے کہ آدمی غریب اور محتاج ہو جائے، زندگی کی تنگی یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس دنیا کے خزانے ہوں، مال و دولت کی ریل پیل ہو، لیکن اس کی زندگیوں میں سکون نہ ہو، اس کی زندگی میں چین نہ ہو، اس کی زندگی میں قرار نہ ہو۔ آج ہم غور کریں، ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں،
لیکن اس کے باوجود آج ہر انسان چین و سکون کی تلاش میں پریشان ہے، راتوں کی نیندوں سے محروم ہے، بے چینی ہے، الجھنیں ہیں، زندگی میں طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کی کتاب قرآن سے دور رہے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ یہ سزا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید سے دور ہونے کا۔ یہ ایک سزا ہوئی۔ دوسری سزا سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر سے اللہ کی کتاب سے دور ہوگا تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ اس کے ساتھ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ایک شیطان کو اللہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دے، شیطان کو اس کا دوست بنا دے، تو جس کا دوست شیطان ہو جائے تو اس کو کیا کرے گا؟ ہمیشہ اس کو برائی پر آمادہ کرے گا، اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، غلط کاموں کی طرف اس کو لے جائے گا، اس لیے کہ اس کا دوست ہی شیطان ہو گیا جو اس کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرے گا اور نیکی سے اس کو روکے گا۔ آدمی نیکی کا کام کرنا چاہے گا، نیکی کے لیے قدم آگے بڑھائے گا، شیطان اس کو روکے گا اور برائی کی طرف اس کو لے جائے گا۔ برائیوں کو شیطان خوبصورت بنا کر کے، سجا کر کے اس کی نظر میں پیش کرے گا اور انسان گناہ کرے گا بھی اور اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، گناہ پر گناہ کرے گا اور اس کو لذت ملے گی اس کو۔ آج دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، برائیوں میں ان کی زندگی ڈوبی ہے، فرائض و واجبات سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہے، لیکن انہیں ذرا بھی یہ احساس نہیں، یہ احساس نہیں کہ ہم مقصد زندگی سے غافل ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے ایک شیطان کو لگا دیا ہے، جو شیطان ان کا ساتھی ہے، ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، بلکہ برائی کو سجا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ برائی کو کرے گا بھی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسری سزا ہے قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے شخص سے شیطان دور رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے شیطان کو ہم دور کر دیتے ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھے گا شیطان سے پناہ مانگے گا، اب شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے دور رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ شیطان کو اللہ ہمارے اوپر مسلط کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا، پہلی سزا۔ دوسری سزا، شیطان کو اللہ ہمارے پیچھے لگا دے گا۔ تیسری سزا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ذلت و رسوائی، قرآن سے دور ہونے کا نقصان، ذلت و رسوائی۔ نافع بن عبد الحارث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مقام عصفان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے۔ نافع بن عبد الحارث یہ مکے کے گورنر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا تھا، نافع بن عبد الحارث کو۔ مقام عصفان میں دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، میں نے ان کو مکے کا گورنر بنایا ہے اور یہ یہاں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ پوچھا کیا بات ہے، تم نے اپنا نائب کسی کو بنایا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں بنایا ہے۔ کس کو؟ ابن ابزہ کو۔ ابن ابزہ کو میں اپنا نائب بنا کر کے آیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، مکے کا گورنر تمہارا نائب تم نے ایک غلام کو بنایا ہے؟ تو اس وقت نافع بن عبد الحارث نے کہا وہ غلام ہے لیکن انہو قارئ لکتاب اللہ، انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض۔ وہ غلام ہے لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید کا قاری ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ وہ فرائض یعنی علم میراث، پراپرٹی تقسیم کرنے کا علم، اور یہ بہت دقیق باریک علم ہے جو سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کی پراپرٹی اگر تقسیم کرنا ہو، کس کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ بنتا ہے، اس کو فرائض بولتے ہیں، علم فرائض۔ وہ غلام دیکھنے میں غلام ہے لیکن قرآن کا قاری ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر بن خطاب سن کر پریشان ہو گئے اور کہا سچ کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کیا اور اس قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف جنہوں نے اس زمین پر حکومت کی، اس زمین پر حکومت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت، سربلندی، غلبہ عطا کیا۔ دشمن ان سے ڈرتا تھا، دشمنوں پر ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے قریب تھے۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گئے، اللہ نے مسلمانوں سے عزت، سربلندی، قیادت، حکومت چھین کر کے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ہماری ذلت و رسوائی کا بہت بڑا سبب قرآن سے دور ہونا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کی کوئی قدر نہیں ہے، ایک رسمی تبرک کی کتاب بن گئی ہے۔ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ آج ہر آدمی دنیا پرستی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن سے دور ہونے کا 3 نقصان، 3 سزا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تکلیف تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرا شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور تیسرا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ ہماری عزت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے قریب ہوں گے اللہ ہم کو عزت دے گا، قرآن سے دور ہوں گے اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ تو قرآن سے دور ہونے کا انجام دنیا کی زندگی میں ہوا۔ اب آئیے قرآن سے دور ہونے کا انجام برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی میں کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے، مشہور حدیث ہے، ہم جانتے ہیں کہ خبر میں سوال ہوگا، فرشتہ سوال کرے گا، 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون، تیرا دین کیا تھا، اور تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو۔ 3 سوالوں کے بعد چوتھا سوال کیا ہوگا؟
چوتھا سوال ہوگا. وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ وما یدریک، اے بندے یہ جو 3 سوالوں کے جوابات تو نے دیا ہے، مومن آدمی، تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ مومن آدمی سے 3 سوالات کے بعد چوتھا سوال ہوگا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال ہوگا. تو مومن آدمی کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں مجھے سارے سوالوں کے جواب میرے لیے آسان کر دیا. یہ ہے قرآن کی برکت قبر کی زندگی میں. مومن آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، یہ تینوں سوالوں کا جواب مجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کیا. لیکن کافر، منافق، مجرم، گنہگار انسان ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا. میرے بزرگ اور دوستو، اور ابو داؤد کی ایک حدیث، طبرانی کی حدیث، جس کو امام البانی نے صحیح ترغیب میں ذکر کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. قرآن مجید سے آج ہم دور ہیں. ذرا ہم تصور کریں، وہ تنگ و تاریک اندھیری کوٹھری قبر کی اگر انسان سچے دل سے قبر کی اس زندگی کو سوچ لے تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. جب سارے لوگ میت کو قبر میں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے آتا ہے، اس کے پاس عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے اس کے پاس عذاب دینے کے لیے پہنچتا ہے. یوتی الرجل فی قبرہ فاذا اوتی من قبل راسہ دفعتہ تلاوت القرآن. عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے آ رہا اس کے پاس اسے عذاب دینے کے لیے. حدیث کیا ہے؟ دفعتہ تلاوت القرآن. دنیا میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا تو قرآن مجید کی تلاوت اس کو دور کرے گی، اسے بھگائے گی. تو اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا. دفعتہ تلاوت القرآن. فرشتہ واپس چلا جائے گا، پھر اس کے سامنے سے آنا چاہے گا. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، سامنے سے آئے گا. دفعتہ الصدقہ، جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا وہ صدقہ اور خیرات اس کو بھگائیں گے، تو ادھر سے بھی نہیں آ سکتا. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، وہ عذاب کا فرشتہ اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے پاس آنا چاہے گا. دفعتہ مشیہ الی المساجد، تو جو مسجدوں کی طرف چل کر کے جاتا تھا، یہ مسجدوں کی طرف چل کر کے آنا اس کو اس عذاب کے فرشتے کو ہٹائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بندہ نمازی تھا جو اللہ کے گھر میں چل کر کے جا کر کے اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو اس کو عذاب دینے کے لیے اس کے قریب نہیں آ سکتا. آپ سوچیں، قبر کی اس تاریکی اور اس اندھیری کوٹھری میں جہاں کوئی ہمارا مونس اور غمخوار نہیں ہوگا، ہم تنے تنہا ہوں گے، اس وقت عذاب کے فرشتے سے بچانے والا ہمیں کون ہوگا؟ وہ بھی بڑے بد شکل و صورت، ان فرشتوں کی شکل و صورت بھی بڑی خطرناک اور سخت سزا دینے والے فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ اور خیرات، مسجدوں کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے چل کر کے آنا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں
بندے کی حفاظت کریں گی، اس کو گھیر لیں گی، یہ نہیں کیا، اور عذاب کے فرشتے کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، انسان مر جاتا ہے، اس کے ساتھ خبر تک اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب سب جاتے ہیں، لیکن سب واپس آ جاتے ہیں، اور اس قبر کی زندگی سے لے کر کے آخرت تک صرف اس کے ساتھ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کی زندگی کا عمل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا یہ فائدہ ہمیں خبر میں محسوس ہوگا۔ تو یہ برزخی زندگی، خبر کی زندگی ہوئی، اور آخرت میں کیا ہے؟ قرآن سے دور ہونے کا انجام۔ اللہ جب قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ جتنے خبر میں مردے ہیں زندہ کر کے ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو جو لوگ قرآن سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ اللہ سے کہے گا، لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ، تو نے تو مجھے دنیا میں آنکھیں دی تھی، آج تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کیا کہے گا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، قرآن پڑھ کر تیرے سامنے تجھے سنایا جاتا تھا، تو اسے بھلا دیتا تھا، اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، اس سے دور بھاگتا تھا۔ تو دنیا میں تو نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن سے دور ہو گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ آخرت میں نقصان ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے، اللہ آخرت میں اپنی رحمت سے ہم کو دور کر دے گا، اندھا کر کے اس کو اٹھائے گا۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم ایسی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پا کر کے بھی انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، قرآن چھوڑ دیے، پڑھے نہیں، اس پر عمل نہیں کیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس شکایت کریں گے ہماری اللہ سے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے فیور میں دلیل ہے، تمہارے حق میں دلیل ہے، یا تو تمہارے خلاف دلیل ہے، تمہارے خلاف دلیل ہے، الٹا یہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یہ قرآن ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ اور سورہ جن کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو شخص رب کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں قرآن سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ یمن کے 2 علاقے تھے، ایک علاقے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری کو بنایا اور دوسرے علاقے کا گورنر معاذ بن جبل کو بنایا۔ دونوں کو بھیجتے وقت آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی تھی۔ یہ دونوں وہاں پر گئے، معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے گئے، پوچھا، اے ابو موسیٰ اشعری کیف تقرأ القرآن؟ دیکھیے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کرام کو قرآن مجید سے کتنی محبت تھی۔
صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو قرآن سنتے اور سناتے، قرآن کے بارے میں سوال کرتے. کیف تقرأ القرآن، ابو موسیٰ اشعری آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں ذرا مجھے بتائیں. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا قائما وقائدا او علی راحلتی اتفوقہ تفوقا، کہا کہ کبھی کھڑے کھڑے، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی سواری پر سوار ہو کر کے، تھوڑا تھوڑا میں جیسے جیسے فرصت ملتی ہے میں پڑھتے رہتا ہوں. آپ سوچئے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سواری پر سوار ہو کر کے، یعنی صحابہ کرام قرآن مجید سے بہت قریب ہوتے تھے. کھڑے ہیں پڑھ رہے قرآن، بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے، سواری پر سوار ہے قرآن پڑھ رہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں. فیس بک اور واٹس ایپ کے کوئی میسج بغیر پڑھے ہم گزر نہیں سکتے. ہر دن پوری پابندی کے ساتھ، بعض لوگوں کی عادت ہے مزے لے لے کر کے پورا اخبار پڑھتے ہیں، لیکن ان کو توفیق نہیں ملتی کہ قرآن مجید کے چند صفحے پڑھ لیں. میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس سے ہمارا ہر دن تعلق ہونا چاہیے. ہر دن ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیں، ہر دن اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں ہم اٹھائیں. اس کے بعد آپ اپنی زندگیوں میں سکون، اپنی زندگیوں میں برکت آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ قرآن کتنی بابرکت کتاب ہے. ہم نے اس کو صرف اپنے گھر اور دکان و مکان کی زینت بنا کر کے رکھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. جب ہم اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھنے لگیں گے، اس قرآن سے محبت کریں گے، اس قرآن کو ہاتھوں میں لیں گے، اس کی برکت تب ہم اپنی نظروں سے دیکھیں گے. میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، سواری پر قرآن مجید کو پڑھتے رہتے تھے. معاذ بن جبل سے پوچھا تم کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں اور آخری حصے میں اٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہوں. میرے بزرگ اور دوستو، ہم خود قرآن پڑھیں اور قرآن مجید کو سنیں. آج قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو سیکھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. قرآن میں جو اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے. ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل کتاب ہے، ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت آسان بنایا ہے. آج قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا بہت آسان ہو چکا ہے. ہم خود قرآن پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. قرآن سیکھنے والا بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان، اور قرآن کو سکھانے والا بھی انسان سب سے بہترین انسان. اور اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طبرانی کی حدیث میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسے دو قیمتی جوڑے عطا کرے گا جس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ ایسا قیمتی جوڑا اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو دے گا. ماں باپ پوچھیں گے اللہ سے یا ربی انا لنا ھذا، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم کو یہ قیمتی جوڑا کیوں نصیب ہوا ہے؟ اے اللہ، ہم کو یہ قیمتی جوڑا تو کس نیکی کی وجہ سے دیا ہے؟ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ بتعلیم ولدکما القرآن، بتعلیم ولدکما القرآن،
क्योंकि तुमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया। बेतालीम वलदिकुमा अल कुरान, इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया। उसके लिए तुम्हें यह जोड़ा अता किया गया है जिसके बराबर दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती, उतनी कीमती होगी। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, वो हाफिज़ कुरान थे। एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे, एक रात में। हाफिज़ कुरान थे, एक रात में पूरा कुरान ख़त्म कर देते थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने उनको बुलाया और कहा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है, तुम ऐसा मत करो। अगर बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ने का शौक़ है तो एक महीने में कुरान ख़त्म करो। कहा अल्लाह के रसूल, ताकतवर हूँ, जवान हूँ, मुझे अपनी ताकत से, अपनी जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए, मैं हर रात पढ़ना चाहता हूँ कुरान, रात भर कुरान ख़त्म करना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अंदेशा है कि जब तुम्हारी उम्र लंबी होगी, बूढ़े होगे, तो तुम थक जाओगे और इस तरह से नहीं पढ़ पाओगे। और अल्लाह को वो अमल पसंद है जो अमल बंदा कंटिन्यू करता है, हमेशा करता है। आज जवानी है कर लोगे, लेकिन बुढ़ापे में ये अमल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए महीने में एक बार ख़त्म करो। कहा अल्लाह के रसूल, मुझे और ज़्यादा पढ़ने का मौका दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, 20 दिन में कुरान ख़त्म करो। कहा अल्लाह के रसूल, और जल्दी मुझे पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा कि 10 दिन में कुरान ख़त्म करो। कहा और जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। तो कहा कि 7 दिन में कुरान ख़त्म करो, उससे जल्दी नहीं। फिर आपने फरमाया कि अगर किसी ने लम यफ़क़ह मन क़रा अल कुरान फ़ी अक़ल मिन सलास, अगर 3 दिन से कम में कोई कुरान ख़त्म करता है तो इसका मतलब यह है कि उसने कुरान को समझा नहीं, कुरान का हक़ अदा नहीं किया हो। बाज़ लोग एक रात में कुरान ख़त्म करते हैं, यह हद दर्जे की जहालत की बात नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 7 दिन में कुरान ख़त्म करो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को, सहाबे किराम आम तौर पर सहाबा एक हफ्ते में कुरान मजीद एक मरतबा ख़त्म कर लेते थे। हमको चाहिए, हमारी ख़वातीन को चाहिए कि कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ने की आदत डाल लें, जितना हमसे हो सके। हम अपना जो वक्त हमारे लिए आसान है, हम उस वक्त में कुरान मजीद रोज़ाना पढ़ें और कुरान मजीद को अपने हाथ में लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें, इसके अच्छे असरात हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपनी औलाद में, अपनी कमाई में हम देखेंगे कि ये कुरान कितनी बाबरकत किताब है और कुरान की बरकतें हमारी ज़िंदगियों में कैसे कैसे नाजिल हो सकती हैं। उसी वक्त इसका अंदाज़ा होगा जब हम इस कुरान से करीब होंगे। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए आजिल कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उन्हें अदायगी क़र्ज़ की नेक तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पूरे आलम में इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त, तरक्की और ग़लबा नसीब फरमा और मज़लूम मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, उनकी ग़ैबी मदद फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर, कलमे तौहीद पर वफ़ात दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।